بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صبح طلوع ہوئی تو ہزارہ انسانوں کا ہجوم اس میدان کے ارد گرد جمع ہو گیا جس میدان میں مختلف مقابلے منعقد ہونے تھے۔ یہ بہت ہی وسیع اور عریض میدان تھا۔ مقابلے میں شرکت کرنے والوں کو منتظمین نے الگ جگہ دے دی تھی۔ اس طرف کسی تماشائی کو جانے کی اجازت نہیں تھی۔ احمد بن عطاش کے بیٹھنے کی جگہ ایک چبوترے پر تھی جو اسی مقصد کے لیے بنایا گیا تھا۔ شاہی مہمانوں کے بیٹھنے کا انتظام بھی اسی چبوترے پر تھا۔ اس پر بڑا ہی خوبصورت شامیانہ تنا ہوا تھا۔ برچی بردار سنتری اور چوبدار چمکیلے اور رنگدار لباس میں چبوترے کے نیچے اور اوپر چاکو چوبند کھڑے تھے۔ ہر لحاظ سے یہ اہتمام شاہانہ لگتا تھا اور روم کے شہنشاہوں کی یاد تازہ ہو رہی تھی۔ اچانک دو نکارے بجنے لگے۔ ایک طرف سے احمد بن عطاش شاہی مہمانوں، اپنے خاندان کے افراد اور مصاحبوں کے جلوس میں شاہانہ چال چلتا آیا۔ اس کے ساتھ ایک باریش آدمی تھا جو سر تا پا ہلکے سبز رنگ کی عبا میں ملبوس تھا۔ اس کا چہرہ پوری طرح نظر نہیں آتا تھا کیونکہ اس نے سر پر جو کپڑا لے رکھا تھا اس کپڑے نے اس کا آدھا چہرہ اس طرح ڈھکا ہوا تھا کہ اس کی آنکھیں اور ناک ہی نظر آتی تھیں۔ وہ حسن بن صبا تھا جس نے اپنے آپ کو لوگوں سے چھپا رکھا تھا۔ احمد بن عطاش حسن بن صبا کے ساتھ یوں چل رہا تھا جیسے حسن بن صبا کوئی بہت ہی معزز اور برگزیدہ بزرگ ہو۔ یہ سب لوگ چبوترے پر آ کر اپنی اپنی حیثیت کے مطابق کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ احمد بن عطاش اٹھا اور چبوترے پر دو چار قدم آگے آیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس نے بڑی ہی بلند آواز سے کہا، میں نے ان مقابلوں کا اہتمام اس لیے کرایا ہے کہ اسلام کی پاسبانی کے لیے قوم کے ہر فرد کا مجاہد بننا لازمی ہے۔ جہاد کے لیے تیاریاں کرتے رہنا ہر مسلمان کا فرض ہے۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ ہم میں کتنے لوگ جہاد میں دشمن کو تہ طیق کرنے کے قابل ہیں۔ اس نے ہاتھ بلند کر کے نیچے کیا جو اشارہ تھا کہ مقابلے شروع کر دیے جائیں۔ گھوڑ دوڑ شروع ہو گئی اور لوگوں نے داد و تحسین کا شور و گل بپا کر دیا۔ اس کے بعد گھڑ سواری کے کرتبوں کے مقابلے ہوئے اور اس کے بعد شتر سوار میدان میں اترے۔ جب اونٹوں کی دوڑ ختم ہو گئی تو اعلان ہوا کہ اب تیر اندازی کا مقابلہ ہوگا۔ اس اعلان کے ساتھ ہی چار آدمی ایک بہت بڑا پنجرا اٹھائے ہوئے میدان میں آئے۔ پنجرے میں 150-200 کبوتر بند تھے۔ ایک آدمی نے اعلان کیا کہ ایک کبوتر اڑایا جائے گا اور ایک تیر انداز اس کبوتر کو تیر سے گرائے گا۔ یہ بھی کہا گیا کہ کوئی تیر انداز پہلے تیر سے کبوتر کو نہ گرا سکے تو وہ دوسرا اور پھر تیسرا تیر بھی چلا سکتا ہے۔ اول انعام ان تیر اندازوں کو دیے جائیں گے جو پہلے ہی تیر سے کبوتر کو نشانہ بنا لیں گے۔ کم و بیش 100 تیر انداز ایک طرف کھڑے تھے۔ پہلے تیر انداز کو بلایا گیا۔ پنجرے میں سے ایک کبوتر نکال کر اوپر کو پھینکا گیا۔ تیر انداز نے کمان میں تیر ڈالا اور جب کبوتر ذرا بلندی پر گیا تو اس نے تیر چلا دیا، لیکن کبوتر تیر کے راستے سے ہٹ گیا۔ تیر انداز نے بڑی ہی پھرتی سے ترکش سے دوسرا تیر نکال کر کمان میں ڈالا اور کبوتر پر چلایا، وہ بھی ہٹا گیا۔ تیسرا تیر بھی کبوتر کے دور سے گزر گیا۔ ایک اور تیر انداز کو بلایا گیا۔ میدان کے وسط میں کھڑے ہو کر اس نے کمان میں تیر ڈالا اور تیار ہو گیا۔ پنجرے سے ایک کبوتر نکال کر اوپر کو چھوڑا گیا۔ یہ تیر انداز بھی کبوتر کو نہ گرا سکا۔ 10-12 تیر انداز آئے، کوئی ایک بھی کبوتر کو نہ گرا سکا۔ اگر پرندہ سیدھی اڑان میں اڑتا ہوا آئے تو ماہر تیر انداز اسے نشانہ بنا سکتا ہے، لیکن جو کبوتر پنجرے سے نکلتا تھا وہ اتنا ڈرا ہوا ہوتا تھا کہ بلندی پر بھی جاتا تھا اور بڑی تیزی سے دائیں اور بائیں بھی ہوتا تھا۔ اس کی اڑان کا کچھ پتہ نہیں چلتا تھا کہ اب یہ کس طرف گھوم جائے گا۔ ایسے پرندوں کو تیر سے مارنا بہت ہی مشکل تھا۔ ایک اور تیر انداز آگے آیا اور ایک کبوتر اس کے لیے چھوڑا گیا۔ اس تیر انداز نے بھی یکے بعد دیگرے 3 تیر چلائے مگر تینوں خطا گئے۔ لوگوں نے شور و غل بلند کیا۔ تیر اوپر جاتے اور گرتے صاف نظر آتے تھے۔ یہ کبوتر 3 تیروں سے بچ گیا اور تماشائیوں کے اوپر چکر میں اڑتا بلند ہوتا جا رہا تھا۔ ایک اور تیر انداز میدان میں آ رہا تھا۔ تماشائی ابھی اوپر اس کبوتر کو دیکھ رہے تھے جو 3 تیروں سے بچ کر محو پرواز تھا۔ احمد بن عطاش کے چبوترے کے قریب جو تماشائی کھڑے تھے ان میں سے ایک کی کمان سے تیر نکلا جو کبوتر کے پیٹ میں اتر گیا اور کبوتر پھڑپھڑاتا ہوا نیچے آنے لگا۔ تماشائیوں پر سناٹا طاری ہو گیا۔ ان کی حیرت قدرتی تھی۔ کبوتر زیادہ بلندی پر چلا گیا تھا اور ابھی تک گھبراہٹ کے عالم میں یوں اڑ رہا تھا جیسے پھڑپھڑا رہا ہو۔ یہ تیر انداز کون ہے؟ احمد بن عطاش نے اٹھ کر اور چبوترے پر آگے آ کر کہا، سامنے آؤ، خدا کی قسم میں اس تیر انداز کو اپنے ساتھ رکھوں گا۔ ایک گھوڑ سوار تماشائیوں میں سے نکلا اور چبوترے کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ اس کے ہاتھ میں کمان تھی اور کندھے کے پیچھے ترکش بندی ہوئی تھی۔ کیا نام ہے تمہارا؟ احمد بن عطاش نے اس سے پوچھا۔ کہاں سے آئے ہو؟ کیا تم شادر کے رہنے والے ہو؟ میرا نام یحییٰ ابن الہادی ہے، تیر انداز نے جواب دیا۔ بہت دور سے آیا ہوں اور بہت دور جا رہا ہوں۔ یہاں کچھ دیر کے لیے رکا تھا، لوگوں کا ہجوم دیکھا تو ادھر آ گیا۔ اگر اجازت ہو
تو میں دौڑتے گھوڑے سے تیر اندازی کا مظاہرہ کر سکتا ہوں۔ میں دعویٰ تو نہیں کرتا، لیکن کوشش کروں گا کہ آپ کو کچھ بہتر تماشا دکھا سکوں۔ اجازت ہے، احمد بن عطاش نے کہا۔ یحییٰ ابن الہادی نے گھوڑے کو دوڑایا اور میدان میں لے جا کر کہا کہ جب اس کا گھوڑا دوڑنے لگے تو ایک کبوتر چھوڑ دیا جائے۔ وہ گھوڑے کو ایک طرف لے گیا اور گھوڑا دوڑا دیا۔ پنجرے سے ایک کبوتر نکال کر چھوڑ دیا گیا۔ یحییٰ نے دوڑتے گھوڑے پر ترکش سے ایک تیر کمان میں ڈالا اور کبوتر کو نشانے میں لینے لگا۔ آخر اس کی کمان سے تیر نکلا جو کبوتر کے ایک پر کو کاٹتا ہوا اوپر چلا گیا اور کبوتر پھڑپھڑاتا ہوا نیچے آ پڑا۔ آفرین، احمد بن عطاش نے اٹھ کر بے ساختہ کہا، میں تمہیں آگے نہیں جانے دوں گا، شاہ در ہی تمہاری منزل ہے۔ ایک خالی اونٹ میدان میں دوڑا دیا جائے، یحییٰ نے بلند آواز سے کہا، اور اس نے گھوڑے کو روک لیا۔ ایک قوی ہیکل اونٹ کو میدان کے ایک سرے پر لا کر پیچھے سے مارا پیٹا گیا اور اونٹ ڈر کر دوڑ پڑا۔ 3-4 آدمی اس کے پیچھے پیچھے دوڑے تاکہ اس کی رفتار تیز ہو جائے۔ یحییٰ نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگا دی اور گھوڑے کو گھما پھرا کر اونٹ کے پہلو کے ساتھ کر لیا۔ گھوڑے کو اپنے ساتھ دوڑتا دیکھ کر اونٹ اور تیز ہو گیا۔ اونٹ کی پیٹھ پر کجاوا کسا ہوا تھا جو ایک آدمی کی سواری کے لیے تھا۔ اس کی مہار زین کے ساتھ بندھی ہوئی تھی۔ یحییٰ نے رکاب میں سے پاؤں نکالے اور دوڑتے گھوڑے کی پیٹھ پر کھڑا ہو گیا۔ وہاں سے اچھلا اور اونٹ کی پیٹھ پر پہنچ گیا۔ اس نے اونٹ کی مہار پکڑ لی، گھوڑا اونٹ سے الگ ہو گیا۔ یحییٰ اونٹ کو گھوڑے کے پہلو میں لے گیا اور اونٹ کی پیٹھ سے کود کر گھوڑے کی پیٹھ پر آ گیا۔ اس نے یہ کرتب دکھانے سے پہلے اپنی کمان پھینک دی تھی۔ اس نے گھوڑے کو موڑا اور چبوترے کے سامنے جا رکا۔ یہ وہی یحییٰ ابن الہادی تھا جسے سلطان ملک شاہ کے کوتوال نے جاسوسی کے لیے شادر بھیجا تھا۔ وہ 2 روز پہلے شادر پہنچا تھا اور سوچ رہا تھا کہ اپنا کام کس طرح شروع کرے۔ انہی دنوں مقابلوں کا ہنگامہ شروع ہو چکا تھا۔ پھر مقابلے کا دن آ گیا اور وہ تماشائیوں میں جا کھڑا ہوا۔ اس نے جب اڑتے کبوتروں پر تیر چلتے اور خطا ہوتے دیکھے تو اس نے سامنے آئے بغیر ایک کبوتر پر تیر چلا دیا۔ اس طرح اس کا رابطہ براہ راست احمد بن عطاش سے ہو گیا۔ موقع بہتر جان کر اس نے گھوڑ سواری کا کرتب بھی دکھا دیا۔ ایک ایک تیر انداز آگے آتا رہا، اڑتے کبوتروں پر تیر چلتے رہے، کوئی ایک بھی تیر انداز کبوتر کو نشانہ نہ بنا سکا۔ یحییٰ ابن الہادی کی شکل و شباہت، قد کاٹ، جسم کی ساخت اور انداز ایسا تھا کہ احمد بن عطاش نے اپنے پاس بیٹھے ہوئے حسن بن صبا سے کہا کہ یہ جوان سال گھوڑ سوار کوئی معمولی آدمی نہیں لگتا۔ اگر یہ مان جائے تو میں اسے اپنے پاس رکھنا چاہتا ہوں۔ ہمیں اس قسم کے آدمیوں کی ضرورت ہے۔ پوچھ لیں، حسن بن صبا نے کہا۔ لگتا تو مسلمان ہے، معلوم نہیں کون سے قبیلے اور کس فرقے کا آدمی ہے۔ احمد بن عطاش نے ایک چوبدار کو بھیج کر یحییٰ کو بلایا۔ یحییٰ آیا تو احمد نے اسے چبوترے پر بلا کر اپنے پاس بٹھا لیا۔ میدان میں مختلف مقابلے یکے بعد دیگرے ہو رہے تھے، لیکن احمد کی توجہ ادھر سے ہٹ گئی تھی۔ وہ یحییٰ کے ساتھ باتیں کر رہا تھا۔ پہلا اور قدرتی سوال یہ تھا کہ وہ کون ہے اور کہاں جا رہا ہے۔ اپنی منزل کا مجھے کچھ پتہ نہیں، یحییٰ نے کہا، شاید میں بھٹک گیا ہوں۔ کیا تم صاف بات نہیں کرو گے؟ احمد بن عطاش نے کہا، مجھے تمہاری بات میں دلچسپی پیدا ہو گئی ہے۔ کیا تم کچھ دن میرے مہمان رہنا پسند کرو گے؟ رک جاؤں گا، یحییٰ نے جواب دیا۔ اگر میری روح کو یہاں تسکین مل گئی تو اس شہر کو اپنا ٹھکانہ بنا لوں گا، لیکن آپ مجھے یہاں روک کر کریں گے کیا؟ میں چاہتا ہوں کہ لوگ تم سے تیر اندازی سیکھیں، احمد نے کہا، اور تم یہاں ایک محافظ دستہ تیار کرو۔ یہ دستہ گھوڑ سوار ہوگا۔ تم نے ہر ایک محافظ کو شاہ سوار بنانا ہے۔ کیا آپ اپنی فوج تیار کرنا چاہتے ہیں؟ یحییٰ نے پوچھا۔ یحییٰ نے یہ سوال جاسوس کی حیثیت سے کیا تھا۔ اسے پوری طرح اندازہ نہیں تھا کہ اس کا سامنا کس قدر گھاگ اور کایاں آدمی سے ہے۔ اپنی فوج؟ احمد بن عطاش نے چونک کر کہا، میں اپنی فوج نہیں بنا سکتا۔ میں تو یہاں کا والی ہوں۔ فوج تیار کرنا سلطان کا کام ہے۔ میں یہاں لوگوں کو جہاد کے لیے تیار کرنا چاہتا ہوں۔ تم نے دیکھا ہے کہ یہاں ایک بھی ایسا تیر انداز نہیں جو اڑتے کبوتر کو نشانہ بنا سکے، اور گھوڑ سواری میں یہ لوگ اتنے ماہر نہیں جتنا انہیں ہونا چاہیے۔ اگر میں ایک دستے کی صورت میں کچھ لوگوں کو تیار کر لوں گا تو وہ سلطان کے ہی کام آئیں گے۔ تم یقیناً اہل سنت والجماعت ہو۔ میں مسلمان ہوں، یحییٰ نے کہا، لیکن میں عقیدوں کی بھول بھلیوں میں بھٹک رہا ہوں۔ سوچ سوچ کر پاگل ہوا جا رہا ہوں کہ کون سا عقیدہ خدا کا اتارا ہوا ہے اور کون سا انسانوں نے خود گڑھ لیا ہے۔ کبھی کہتا ہوں کہ اسماعیلی صحیح راستے پر جا رہے ہیں، اور پھر خیال آتا ہے کہ اہل سنت صراط مستقیم پر ہیں۔ میں تو مرد میدان تھا، آپ نے دیکھ ہی لیا ہے، لیکن دماغ میں ان سوالوں نے سر اٹھایا اور مجھے منزل منزل کا بھٹکا ہوا مسافر بنا ڈالا۔ میری روح تشنہ اور بے چین ہے۔ احمد بن عطاش نے حسن بن صبا کی طرف دیکھا جس کا آدھا چہرہ ڈھکا ہوا تھا۔ حسن بن صبا نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے کچھ کہہ دیا۔ ہم تمہیں بھٹکنے نہیں دیں گے یحییٰ،
احمد نے کہا، خدا نے ہم پر یہ کرم کیا ہے کہ یہ بزرگ ہستی ہمیں عنایت کی ہے۔ یہ دینی علوم کے بہت بڑے عالم ہیں۔ میں ان سے درخواست کروں گا کہ یہ تمہیں اپنی شاگردی میں بٹھا لیں اور تمہارے شکوک و شبہات رفع کر دیں۔ مجھے امید ہے کہ تمہاری روح کی تشنگی ختم ہو جائے گی۔ اے بھٹکے ہوئے مسافر، حسن بن صبا نے کہا، تم مرد میدان ہو، تمہیں علم اور خصوصاً دینی علم کے جھمیلوں میں نہیں پڑنا چاہیے۔ اپنی صلاحیتیں ضائع نہ کرو، ہم تمہیں اپنے پاس بٹھائیں گے، کچھ روشنی دکھائیں گے اور تمہاری تسکین کر دیں گے۔ تیغ زنی وغیرہ کے مقابلے ہو رہے تھے۔ تماشائیوں نے بے ہنگم شور و غوغا بپا کر رکھا تھا۔ میدان سے اتنی گرد اڑ رہی تھی کہ مقابلہ کرنے والے اچھی طرح نظر بھی نہیں آتے تھے۔ دوپہر کے بعد کا وقت ہو گیا۔ احمد بن عطاش نے اعلان کروایا کہ باقی مقابلے کل صبح ہوں گے اور جو لوگ اس وقت تک مقابلوں میں کامیاب رہے ہیں انہیں مقابلے ختم ہونے کے بعد انعامات دیے جائیں گے۔ احمد بن عطاش اٹھ کھڑا ہوا، شاہی مہمان وغیرہ بھی اٹھے اور وہ سب چلے گئے۔ احمد نے یحییٰ کو اپنے ساتھ رکھا، گھر لے جا کر اس کا منہ ہاتھ دھلوایا اور پھر وہ دسترخوان پر جا بیٹھے۔ کھانے کے دوران بھی ان کے درمیان باتیں ہوتی رہیں۔ یحییٰ نے اپنے متعلق یہ تاثر دیا کہ وہ اپنے قبیلے کے سردار خاندان کا فرد ہے اور اس کا اثر و رسوخ اس وقت تک صرف اپنے قبیلے پر ہی نہیں بلکہ دوسرے قبیلے بھی اس کے خاندان کے رعب و دبدبے کو مانتے ہیں۔ یہ بڑا ہی اچھا اتفاق تھا کہ یحییٰ انہی لوگوں میں پہنچ گیا تھا جن کے متعلق اس نے معلوم کرنا تھا کہ ان کے اصل چہرے کیا ہیں اور کیا انہوں نے کوئی بحروب تو نہیں چڑھا رکھا۔ اب یہ اس کی ذہانت اور تجربے کا امتحان تھا کہ وہ ان لوگوں سے کس طرح راز کی باتیں اگلوا سکتا ہے۔ چونکہ احمد بن عطاش حاکم تھا اس لیے اسے اپنے متعلق یہ بتانا ضروری تھا کہ وہ سرداری کی سطح کا آدمی ہے اور دو چار قبیلوں پر اس کا اثر اور رسوخ کام کرتا ہے۔ اس نے ان کے سامنے اپنی ایک مصنوعی کمزوری بھی رکھ دی تھی کہ وہ دینی علوم کے راز حاصل کرنے کے لیے بھٹکتا پھر رہا ہے۔ تم آج بہت تھکے ہوئے معلوم ہوتے ہو، احمد بن عطاش نے کھانے کے کچھ دیر بعد یحییٰ سے کہا۔ تمہارے لیے اسی مکان میں رہائش کا بندوبست کر دیا گیا ہے، شام کا کھانا وہیں پہنچ جائے گا۔ آج آرام کر لو، کل کام کی باتیں ہوں گی۔ مسلسل سفر میں ہوں، یحییٰ نے کہا، آپ نے ٹھیک جانا ہے، میں بہت ہی تھکا ہوا ہوں۔ ایک درخواست ہے، میرا ملازم بھی میرے ساتھ ہے، اگر اس کی رہائش کا بھی انتظام ہو جائے گا۔ احمد بن عطاش نے کہا، اسے یہیں لے آؤ۔ جسے یحییٰ نے اپنا نوکر کہا تھا وہ سنان تھا۔ وہ سنان کو اس کام کے لیے اپنے ساتھ لایا تھا کہ کوئی ضروری اطلاع وغیرہ ہوگی تو وہ سنان لے کر مرو جائے گا۔ ایک ملازم کو بلا کر یحییٰ کو اس کے ساتھ اس کے کمرے میں بھیج دیا گیا۔ یحییٰ کمرہ دیکھ کر حیران رہ گیا، وہ تو شاہانہ کمرہ تھا۔ یحییٰ بہت خوش تھا کہ وہ ٹھیک ٹھکانے پر پہنچ گیا ہے اور وہ چند دنوں میں اپنا کام مکمل کر لے گا۔ اب بتاؤ حسن، احمد بن عطاش نے یحییٰ کے جانے کے بعد حسن بن صبا سے پوچھا، اس شخص کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ ایک تو ہم اس سے یہ فائدہ اٹھائیں گے کہ ہمیں تیر انداز اور شاہ سوار تیار کر دے گا۔ ہم نے قلعہ الموت تک جتنے قلعہ نما شہر سامنے آتے ہیں انہیں اپنے قبضے میں لینا ہے۔ یہ ہمیں لینے ہی پڑیں گے اور اس کے لیے ہمیں جانباز فوج کی ضرورت ہے۔ یہ شخص خاصا عقل مند لگتا ہے اور 3 قبیلوں پر بھی اس کا اثر اور رسوخ ہے۔ اسے اگر ہم اپنے سانچے میں ڈھال لیں تو یہ بڑے کام کا آدمی ثابت ہوگا۔ ہاں استاد محترم، حسن بن صبا نے کہا، آدمی تو کام کا لگتا ہے لیکن ہمیں اس پر نظر رکھنی پڑے گی کہ یہ قابل اعتماد ہے بھی یا نہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اسے راز کی باتیں بتانا شروع کر دیں، جیسا کہ یہ کہتا ہے کہ یہ منزل کا مسافر ہے۔ یوں بھی ہو سکتا ہے کہ کسی روز ہمیں بتائے بغیر ہی غائب ہو جائے۔ احتیاط لازمی ہے۔ اب صورت یہ پیدا ہو گئی کہ جو جاسوس بن کر آیا تھا اس کی بھی در پردہ جاسوسی ہونے لگی۔ اگلی صبح اسے کمرے میں ہی ناشتہ دیا گیا اور ناشتے کے بعد ایک چوبدار اسے اپنے ساتھ لے گیا۔ ایک کمرے میں حسن بن صبا اس کے انتظار میں بیٹھا تھا۔ اس کے اشارے پر یحییٰ اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ اب بات کرو یحییٰ، حسن نے کہا، کیا وہم ہے، کیا مسئلہ ہے جو تم اپنے دماغ میں لیے پھرتے ہو؟ کیا میں خدا کے بتائے ہوئے صراط مستقیم پر جا رہا ہوں؟ یحییٰ نے پوچھا، کیا میرا عقیدہ صحیح ہے؟ یہ بات نہیں یحییٰ، حسن نے کہا، اصل سوال جو تمہارے دماغ میں تڑپ رہا ہے اور تمہارے لیے بے چینی کا باعث بنا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ کیا خدا کا وجود ہے؟ اگر ہے تو خدا کہاں ہے؟ خدا نظر نہیں آتا تو یہ راستہ اور یہ عقیدہ کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ حسن بن صبا یحییٰ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس طرح بات کر رہا تھا جیسے ندی کا شفاف پانی پتھروں پر آہستہ آہستہ جل ترنگ بجاتا بہا جا رہا ہو۔ حسن کے ہونٹوں پر روح افزا مسکراہٹ تھی۔ یحییٰ کے ذہن میں ایسا کوئی سوال نہیں تھا، وہ تو ان لوگوں کی اصلیت معلوم کرنے کی کوشش میں تھا۔ اسے توقع تھی کہ احمد بن عطاش اسماعیلی ہوا
تو اس کے سوال سن کر یہ لوگ اس کے ذہن میں اسماعیلیت ٹھونسنی شروع کر دیں گے، لیکن اس کی حالت ایسی ہو گئی تھی جیسے دشمن نے اسے تہ تیگ کر کے نہتا کر دیا ہو، حالانکہ حسن بن صبا نے اپنی بات ابھی شروع ہی کی تھی۔ خدا وہ ہے جو انسان کو نظر آتا ہے، حسن کہہ رہا تھا، اور نظر آنے والا خدا ایک نہیں کئی ایک ہیں، اور یہ سب انسان کے ہاتھوں کے بنائے ہوئے ہیں۔ کسی نے پتھر کو تراش کر خدا کو آدمی کی شکل دے دی، کسی نے خدا کو عورت بنا دیا، کسی نے شیر، کسی نے سانپ، اور کسی نے دھڑ جانور کا اور چہرہ انسان کا بنا دیا۔ بات یہ سمجھنے والی ہے یحییٰ، خدا انسان کی تخلیق نہیں بلکہ انسان خدا کی تخلیق ہے، اور انسان کا ہر قول اور فعل خدا کے حکم کا پابند ہے۔ یہ صراط مستقیم ہی ہے کہ تم یہاں پہنچ گئے ہو، یہاں تمہارے سارے شکوک صاف ہو جائیں گے، لیکن یہ ایک دن کا معاملہ نہیں، کچھ دن لگیں گے۔ تم اپنے آپ کو میرے حوالے کر دو۔ انسان وہی کامل بنتا ہے جو اپنے آپ کو کسی کامل پیر و مرشد کے حوالے کر دیتا ہے۔ قابل تعظیم بزرگ، یحییٰ نے التجا کی، مجھے اپنی مریدی اور شاگردی میں قبول فرما لیں۔ دین کی تبلیغ میرا فرض ہے، حسن نے کہا۔ میں تمہیں تمہارے متعلق ایک بات بتانا ضروری سمجھتا ہوں۔ تم نے کہا تھا کہ تم مرد میدان ہو، خدا تمہیں منزل پر لے آیا ہے۔ تم نے لوگوں کو اپنا جیسا تیر انداز اور شاہ سوار بنانا ہے، انہیں کفر کے خلاف جہاد کے لیے تیار کرنا ہے۔ خدا کی نگاہ میں تمہارا رتبہ مجھ سے زیادہ بلند ہے، یہاں سے جانے کی نہ سوچنا۔ یحییٰ ابن الہادی تو چاہتا ہی یہی تھا، وہ دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا کہ اس کی ذات باری نے اس کا کام بہت ہی آسان کر دیا تھا، اور اس کے آگے آگے راستہ صاف ہوتا چلا جا رہا تھا۔ اس کے ساتھی سنان کی رہائش وغیرہ کا انتظام کہیں اور کیا گیا تھا۔ اس نے سنان کو بلا کر اچھی طرح ذہن نشین کرا دیا کہ اس سے کوئی پوچھے کہ وہ کہاں سے آئے ہیں تو وہ کیا جواب دے، اور وہ سیدھا سادہ بلکہ بے وقوف سا نوکر بنا رہے جو معمولی سی بات سمجھنے میں بھی بہت وقت لگاتا ہے۔ کچھ دیر بعد یحییٰ احمد بن عطاش کے پاس بیٹھا ہوا تھا، اسے احمد نے بلایا تھا۔ وہاں 4 لڑکیاں بھی بیٹھی ہوئی تھیں، چاروں نوجوان تھیں اور ایک سے بڑھ کر ایک خوبصورت۔ وہ بہت ہی شوخ اور چنچل تھیں، ایک دوسرے کے ساتھ اٹکھیلیاں کر رہی تھیں۔ یحییٰ کی موجودگی کا انہیں جیسے احساس ہی نہیں تھا۔ یحییٰ، احمد بن عطاش یحییٰ سے کہہ رہا تھا، تم خوش قسمت ہو کہ اتنے بڑے عالم دین نے تم پر کرم کیا ہے کہ تمہیں اپنی مریدی میں قبول کر لیا ہے، اور تمہیں کہا ہے کہ یہیں رہو اور تیر اندازی اور شاہ سواری کا ہنر جو تم میں ہے وہ دوسروں کو بھی سکھا دو۔ یہ تو کسی کے ساتھ بات ہی نہیں کرتے، خدا کی یاد میں ڈوبے رہتے ہیں اور خدا سے ہی ہم کلام ہوتے ہیں۔ ہر حکم بجا لاؤں گا، یحییٰ نے کہا۔ ان آدمیوں کو میرے حوالے کر دیں جنہیں میں نے سکھانا ہے۔ بسم اللہ ان لڑکیوں سے کرو، احمد نے کہا۔ یہ میرے خاندان کی لڑکیاں ہیں، یہ جب تیر اندازی میں تم جیسی مہارت حاصل کر لیں گی تو دوسری لڑکیوں کی سکھلائی کریں گی۔ ہماری عورتوں کو تیر انداز ہونا چاہیے، پھر انہیں گھوڑ سواری کی مشق کرنی ہے۔ میں تمہاری باقاعدہ تنخواہ مقرر کر دوں گا۔ میں آج ہی یہ کام شروع کر دوں گا، یحییٰ نے کہا۔ مجھے تیر اندازی کے لیے ایسی جگہ دکھا دیں جہاں سامنے تیروں کے لیے رکاوٹ نہ ہو، ورنہ تیر ہر طرف اڑتے پھریں گے اور راہ جاتے لوگ زخمی ہوں گے۔ احمد بن عطاش کے حکم سے سارے انتظامات کر دیے گئے اور یحییٰ 4 لڑکیوں کو اپنے ساتھ لے گیا۔ وہ کمانے اور تیروں کا ایک ذخیرہ بھی ساتھ لے گیا تھا۔ یحییٰ نے لڑکیوں کی سکھلائی شروع کر دی۔ پہلے دن وہ انہیں کمان کھینچنا اور بازوؤں کو سیدھا رکھنا سکھاتا رہا۔ کمانیں بہت سخت تھیں، لڑکیاں کمان کھینچتی تھیں تو ان کے دونوں بازو کانپتے تھے۔ یحییٰ انہیں بتا رہا تھا کہ بازوؤں کو اپنے قابو میں کس طرح رکھنا ہے کہ ان میں لرزہ پیدا نہ ہو۔ ادھر میدان میں کشتیوں اور دوڑوں وغیرہ کے مقابلے ہو رہے تھے۔ احمد بن عطاش اور حسن بن صبا وہاں چلے گئے تھے۔ وہ دونوں بہت خوش تھے کہ انہوں نے اتنے زیادہ لوگ اکٹھے کر لیے تھے۔ وہ کھیل تماشوں میں کوئی دلچسپی نہیں لے رہے تھے، بلکہ وہ اپنے اس منصوبے پر گفتگو کر رہے تھے کہ اس مخلوق خدا کو کس طرح اپنے شیطانی عزائم میں استعمال کرنا ہے۔